صلو علی الحبیب اللہم صلی۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزوں سچ کو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں سچ کو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ زمین میں پادی سوسان سے قربان مرشد پر، زمین میں پادی سوسان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت تھوڑا آگے نکل گیا، ہمارا ذہن تھا کہ 12 بجے تک ہم اپنے اجتماعی ذکر و نعت کا اختتام کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ رات شب پیر کو اجتماعی ذکر و نعت مدنی چینل براہ راست نشر کرنے کا یہ ترکیب بنی ہے۔ اس سلسلے میں آج پہلی مرتبہ اجتماعی ذکر و نعت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے۔ چونکہ وقت بہت آگے نکل گیا، اس لیے آخر میں چند نیکی کی دعوت کے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے کہ ہم جس کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، جس کے نام لے کر سن کر جھوم رہے ہیں، فرط محبت سے ان کے نام پاک سن کر انگوٹھے چوم رہے ہیں، وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا پیارا اور مشہور فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق
عاشق رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی نمازیں چھوٹ جائیں، وہ نماز قضا کر دے۔ بالخصوص نماز فجر کے لیے میں تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ جب آپ سوتے ہیں اور الارم 8 بجے کا 9 بجے کا اپنے آفس کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے بچوں کو اسکول اور مدرسے بھیجنے کے لیے جو آپ الارم رکھتے ہیں، کبھی سوچیں آپ کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم یہ الارم فجر کی نماز کے لیے رکھتے ہیں۔ جس طرح گھر کے بڑے دھکے مار کر کسی بھی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کر بھی اپنے بچوں کو اسکول کے لیے جگاتے ہیں کہ بچہ لاکھ سستی کرے، لاکھ چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہو، لاکھ ضد کرے، لیکن ماں باپ اسی اسکول کی چھٹی نہیں کرواتے، کھینچ کر چادر کھینچ کر کھڑا کر کسی بھی طور پر بھیجتے ضرور ہے اسکول۔ تو جو روز اسکول بھیج رہے ماں باپ کو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ کیا روز اپنے بچے کو اسی طرح اٹھا کر ہم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں کہ جبکہ بچہ اگر 10 برس کا ہو جائے تو اس سے تو نہ پڑھے تو مار کر پڑھانے چاہیے۔ یہ اس وقت ذہن نہیں ہے نا، 7 برس کی عمر میں اس کو نماز کے بارے میں ہم اس قدر تاکیدات کرتے اور 10 برس کی عمر میں آ کر یہ کرتے تاکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نماز کا عادی بن جائے کہ جب بالغ ہو جائے گا پھر تو بدقسمتی سے اگر نماز چھوڑے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو اپنے آپ پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی رحم، شفقت اور مدنی تربیت کا تقاضا ہے کہ اپنی بھی نمازوں کی عادت ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی لا محالہ، یعنی اگر اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو مدرسے کی مطلب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہو۔ نماز کے لیے میں تقابل کر رہا ہوں، نماز کی چھٹی نہیں ہو جائے، یہ تو فرض ہے۔ فرض کیسے چھوٹے گا؟ ابھی سے اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بڑے ہو کر کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر جماعت واجب ہے، جماعت مستحبہ موجود ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے، تو مسجد میں جا کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اسلامی بھائیوں کو مدنی التجا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے قدم شریفین متورم ہو جاتے، سوج جاتے تھے، اور اس قدر آپ کے سینے